برمنگھم میں پاکستان کا 78واں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ برمنگھم کے ریجنٹ پارک ہال میں پاکستان کا 78واں یوم آزادی اوورسیز کمیونٹی نے بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا، جس میں برطانیہ بھر سے اوورسیز پاکستانی، کشمیری اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی فیملیز نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ تقریب کا حصہ بن کر وطن عزیز سے اپنی محبت کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس یادگار تقریب کا اہتمام CNI نیوز نیٹ ورک نے پاک امریکہ میٹ کے اشتراک سے کیا، جسے ہر پہلو سے یادگار اور پروقار بنانے میں دونوں اداروں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی قونصل جنرل آف پاکستان برمنگھم فہد امجد تھے، جبکہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر اور اپوزیشن لیڈر چودھری محمد یاسین نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ معروف سرمایہ کار چودھری اکرم گل تقریب کے صدر محفل تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت چودھری زاہد نے حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان اور برطانیہ کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ شرکا نے قومی ترانوں کو احتراماً کھڑے ہو کر سماعت کیا۔ پروگرام کے میزبان اور CNI نیوز نیٹ ورک کے سربراہ سید عابد کاظمی نے افتتاحی تقریر میں کہا کہ 14 اگست 2025 کا یہ دن ہم اوورسیز پاکستانی دل کی گہرائیوں کے ساتھ وطن کی محبت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ آج ہم یہاں اتحاد، یکجہتی اور پاکستان کی سلامتی کا پیغام دنیا بھر تک پہنچا رہے ہیں۔ in May of this year, but also in each conflict and in 1947. So whilst we celebrate and recognize the independence of Pakistan, let us not forget those that made it a reality. But I'll take this opportunity to just address a very important point. As a parliamentarian, many of you know that I'm an independent MP. And that independent MP has a foundation, a principle of justice, equality, and the rule of law. And so whenever I present an argument in Parliament, I look and reflect on that principle. اس دوران پاکستان کی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی، جس میں اوورسیز کے جذبات کی بھرپور عکاسی کی گئی تھی۔ تقریب کے مقررین میں MP ایوب، چودھری محمد یاسین، آصف مغل، کونسلر مریم خان، راجہ اشتیاق، سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ، MP طاہر علی، سابق MP خالد محمود، سید نذیر حسین شاہ اور چودھری اکرم گل شامل تھے، جنہوں نے تقریب کو شاندار الفاظ میں سراہتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کی وطن سے محبت اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ پاکستان اس سے جو مایوسی بھی کفر اور کنجوسی بھی کفر میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسپانسر کیا، ان لوگوں کو یہ اسپانسر کرو۔ اور میری آخری درخواست ہے ان ماؤں بہنوں بچیوں سے کہ صرف ہر جگہ ہر ملک میں آپ جشن آزادی منائیں۔ آپ برائے مہربانی کل سے شروع کر دیں ایک ایک علاقہ اپنے گھر میں جشن آزادی منائیں۔ ہم نے روڈوں پر بنائی، ہم نے گلیوں پر بنائی، ہم نے شہروں پر بنائی۔ پاکستان پاکستان A day of pride, a day of gratitude, a day of reflection. For those of us living overseas, this is more than just a date in history. It's a moment for us to reconnect with our roots, to remember the sacrifices of those that came before us, to reflect on the values that still guide us today. Today we're here to speak about one thing, Independence Day. We need to understand that this could have been very different if our brave forces, armed forces, didn't do what they did. India thought that this would be a walk in the park. They would take over the whole of Kashmir and Gilgit-Baltistan and then attack Pakistan further. They thought they bought these French Rafale jets, which are unstoppable. Nobody's going to be able to take them down. The ingenuity, the intellect, and the great courage of the Pakistan forces. پروگرام میں برٹش پاکستانی بچی خدیجہ دلنواز، عدنان امان اللہ خان اور اکبر حسین نے ملی نغمے پیش کر کے ماحول کو گرما دیا۔
بچوں نے اپنی پرفارمنس سے شرکا سے خوب داد سمیٹی۔ بچوں کی پرفارمنس نے تقریب کا حسن دوبالا کر دیا، جنہیں نشابہ یعقوب نے بڑی مہارت سے تیار کیا اور رہنمائی فراہم کی۔ ناصر وان اور ارشد صدیقی نے بچوں کو تحائف پیش کیے، جبکہ CNI نیوز نیٹ ورک کی جانب سے پاکستان کی آزادی کے موقع پر جشن آزادی کا خوبصورت کیک کاٹا گیا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی لذیذ پاکستانی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ اس موقع پر حال پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔